السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہترین تقریر سننے کے لیے آپ اپنے ہی چینل ایس کے آن لائن سینٹر کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور کمنٹ میں بتائیں کہ ویڈیو کیسی لگی۔ شیطان نہیں چاہتا کہ آپ رزدار بن جائیں، شیطان نہیں چاہتا کہ آپ نیک عمل کریں، نہیں۔ تو ایک شیطان تو وہ ہے جن کو رمضان میں اللہ قید فرما دیتا ہے، ایک وہ شیطان جو نفس ہے، نفس امارہ۔ تین طرح کے نفس ہوتے ہیں۔ کئی طرح کے نفس ہوتے ہیں؟ تین طرح کے نفس ہوتے ہیں۔ ایک نفس مطمئنہ، ایک نفس مطمئنہ، نبیوں کا نفس، نیک لوگوں کا نفس، جس کو قرآن میں فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی، اے نفس مطمئنہ لوٹ جا اپنے رب کے طرف، راضیۃ مرضیہ، تو اس سے راضی، رب تم سے راضی، فادخلی فی عبادی، داخل ہو جا میرے نیک بندوں میں، وادخلی جنتی، اور داخل ہو جا میری باغات میں۔ یہ نفس مطمئنہ کے لیے خوشخبری۔ اللہ ہم سب کو یہ انعام عطا فرمائے۔ ہاں، اللہ ہم سب کو یہ انعام عطا فرمائے۔ ایک نفس لوامہ، ایک نفس، بولیے، نفس لوامہ، جن کو اللہ نے قسم کھایا، قرآن میں اللہ نے قسم کھائی، لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامہ، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی۔ تو یہ نفس لوامہ، نفس لوامہ کہتے ہیں کسی شخص نے گناہ کیا، کسی شخص نے گناہ کیا، گناہ کرنے کے بعد گناہ کا احساس کیا اور اپنے آپ کو ملامت کیا، اس کو نفس لوامہ کہتے ہیں۔ نفس لوامہ اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے کہ ہم کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جیسے ایک صحابی رسول گزرے ہیں، حضرت معاذ بن اسلمی رضی اللہ عنہ۔ کون صحابی گزرے ہیں؟ حضرت معاذ بن اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ، جلیل القدر صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، آقا کی خدمت میں حاضری ہوتے ہیں۔ آپ سے زنا ہو گئی تھی، جی، حضرت معاذ بن اسلمی آقا کی خدمت میں آئے اور فرمایا زنت یا رسول اللہ، میں زناکار ہوں، میں مجرم ہوں، مجھے سزا دے دیا جائے۔ اللہ کے نبی نے چہرہ کو پھیر لیا، جی، پھر دوسری مرتبہ کہا زنت یا رسول اللہ، میرے نبی نے کچھ نہیں کہا۔ پھر تیسری مرتبہ فرمایا زنت یا رسول اللہ، میرے نبی نے کچھ نہیں کہا۔ چوتھی مرتبہ جب حضرت معاذ نے آواز دیا زنت یا رسول اللہ، میرے آقا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں چاہ رہا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا کیا تم مکمل یقین کے ساتھ کہہ رہے ہو کہ تم نے زنا کیا ہے؟ حضرت معاذ نے فرمایا ہاں، نعم یا رسول اللہ، نعم یا رسول اللہ، میں نے زنا کیا ہے، میں نے زنا کیا ہے، میں نے زنا کیا ہے۔ ریپیٹ کر دیا۔ صحابہ کرام کو آقا نے حکم دیا جاؤ گڈھا تیار کرو اور ان کو ڈال دو اور پتھراؤ شروع کر دو۔ صحابہ کرام کو کہنا تھا، صحابہ کرام تیاری کر لیا اور ان میں ڈھکیل دیا اور پتھراؤ شروع کر دیا۔ اے لوگو، محدثین نے لکھا ہے زیادہ پتھر نہیں لگا تھا، 3 یا 4 پتھر لگے تھے۔ حضرت معاذ بن اسلمی کی کھپڑیاں خراب ہو گئی، آپ کے سر پہ سے خون آنے لگا، آپ کی موت ہو گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جنازہ میرے آقا نے فرمایا، میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ لوگوں نے پوچھا اے میرے آقا کیوں پریشان ہو، کیوں پریشان ہو؟ میرے آقا نے فرمایا لوگوں، تم نے زانی ہونے کو دیکھا، محمد امتی ہونے کو دیکھا۔ اے لوگوں، تم نے زانی کو دیکھا، محمد امتی کو دیکھا۔ اس نبی کو درد پریشان نہیں ہوتا، اس نبی کو امت کے دل میں درد آ جائے، اس نبی کے دل میں امت کا درد آ جائے، پریشان نہیں کرتا، برداشت نہیں کرتا۔ میرے آقا حلیم ہیں، میرے آقا کو امت کا غم برداشت کیسے ہوگا؟ کل قیامت کے دن اگر یہ امت جہنم میں جائے گی، رب اکبر کی قسم محمد الرسول اللہ کو برداشت نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات حلیم ہے، حلیم۔
میرے آقا نے جنازہ پڑھائی، حضرت معاذ بن اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کو جنازہ پڑھائی۔ جنازے پڑھانے کے بعد آقا نے ایک بات فرمایا کہ لوگو پوری اہل مدینہ کو ایک طرف کر دیا جائے، اور حضرت معاذ نے ایسی توبہ کی کہ اللہ تعالیٰ ان کے برکت سے اللہ چاہے تو پورے مدینے والے کو معاف کر۔ تو میرے بزرگوں، میرے آقا نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے، میرے آقا نے فرمایا گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے کبھی گناہ نہیں کیا۔ یہ نفس لوامہ، ایک ہوتا ہے نفس امارہ، جس کو قرآن نے فرمایا وما ابرئ نفسی، حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا واقعے کے اندر آپ جائیں گے یہ بات ملے گی، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی۔ حضرت یوسف کہہ رہے ہیں یا اللہ میں اپنے آپ کو بری نہیں ہوں، نفس امارہ ایک ایسا نفس ہے جو گناہوں کے طرف آمادہ کرتی ہے، جس کو اللہ اپنا کرم فرما دے وہی آدمی اس سے بچ سکتا۔ تو میرے لوگوں، میرے بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے جتنی زندگی دی ہے، اللہ نے جتنا وقت دیا ہے، اللہ نے جتنا ٹائم دیا ہے، اس ٹائم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے خم جم کر کے یاد کیا جائے، اس کی احکاموں کو مانا جائے، نبی کے ہر طریقے کو مانا جائے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی باغیچہ لگائے گا اور جنت میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کا وارث